اب میں گزارش کروں گا، آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر سید طارق شریف زادہ صاحب، جو کہ سیرت اسکالر ہیں اور صدر نشین ہیں عالمی سیرت مرکز کے، کہ ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ سادات کرام سمیت سارے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ سب سے پہلے تو سید علی بخاری صاحب کا بہت شکریہ، شورا ہمدرد کے سارے ذمہ داران کا شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے گھر میں دوبارہ جو ہے وہ آنے کا موقع ملا۔ میری ہمدرد کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کی یاد اتنی پرانی ہے جتنی میری اپنی ذات کے حوالے سے یاد پرانی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں نے نظامی صاحب نے مجھے 7 منٹ کہے اور میں نے ان سے گزارش کی کہ میں 6.5 منٹ بات کروں گا۔ اس دوران صرف 1 منٹ کی بات اضافی اس نسبت سے کہ اگر یہاں آؤں اور پھر بات نہ ہو تو دل میں ایک کسک رہے گی۔ میں دنیا کے 104 ممالک میں حضور کی ذکر کی برکت سے پہنچا اور حضور کی بات کی، اور یہ جو سلسلہ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ حکیم سعید صاحب کی برکت سے ہوا۔ 9 مارچ نظامی صاحب 9 مارچ 1978 کو میرے ایک کالج کے مقابلے میں حکیم سعید صاحب نے مجھے ایک کتاب دی جس کا عنوان تھا پیارے رسول کے 100 پیارے واقعات۔ مجھے انہوں نے کہا روزانہ ایک واقعہ پڑھنا ہے اور خط کی شکل میں مجھے لکھ کے بھیجنا ہے۔ اس رات سے لے کے آج تک کئی دن ایسے گزرے جن میں آپ کھانا نہیں کھا پاتے، کئی راتیں ایسی جن میں آپ سو نہیں سکتے، لیکن اس دن سے لے کے آج تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باوضو ہو کے سبقاً ایک طالب علم کے طور پہ میں نے نہیں پڑھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری ایک مان اور کمائی ہے، زندگی کا حاصل ہے، اس کی بنیاد اور اساس حکیم سعید صاحب کے ہاتھ سے پڑی۔ اگر وہ کتاب مجھ تک نہ پہنچتی اور ان کا فرمان اس انداز میں فرمائش کی شکل میں نہ آتا تو شاید میں بھی زندگی کی کسی اور شعبے میں تب آزمائی کر رہا ہوتا اور اس طرف جو ہے اس انداز میں توجہ نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور انہوں نے جو خیر کے ذرائع اور وسائل پیدا کیے، ہمارے لیے جو راہیں متعین کی، اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان جو ہے خود احتسابی کے حوالے سے، شفیق جالندری صاحب، ابن خلدون نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ الہام کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کا تصور دیا، اور آخرت کے تصور کے ساتھ ایک احتساب کا تصور جو ہے وہ انسانوں کو دیا۔ دنیا بھر میں شر کے اندر اتنی قوت، اتنی توانائی اور اتنی چمک ہے کہ انسان فی نفس ہی اس سے بچنے کی میں سمجھتا ہوں کوئی قوت رکھتا ہی نہیں ہے، جب تک اس کے دل کے اندر آخرت کا، احتساب کا، جواب دہی کا یہ تصور جو ہے وہ قائم نہ ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری محنت جو ہے وہ اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک احتساب کا عمل اس دنیا کے اندر موجود ہے اور ایک اس کے بعد کی زندگی کے حوالے سے۔ آپ تصور کیجئے، میں حیران ہوتا ہوں، ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ احتساب کے ذیل میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ میرا موقف ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ پچھلے 50 برس کی ریاضت کے بعد یہ ہے کہ وحید خواجہ صاحب، بندے کے کامیاب ہونے کے لیے اور فلاح پانے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہوتی ہے، اتنا دین ہی کافی ہوتا ہے جو ہم نے 5ویں کلاس تک پڑھا ہوتا ہے۔ 5ویں کلاس تک جتنا دین ہم تک آتا ہے، میں سمجھتا ہوں بندے کی فلاح کے لیے، اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور بعد والی دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اتنا دین بہت کافی ہوتا ہے۔ سوال اور شرط صرف یہ ہے کہ جو ہم تک پہنچتا ہے کیا وہ ہماری سماعت کی لذت تک محدود رہتا ہے یا ہمارے عمل سے اس کی خوشبو آنا شروع ہوتی۔ ہم اس رسول کے پر اپنا جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑا خیر پر مبنی عمل ہے۔ کوئی ذی شعور اس کی اہمیت سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ابھی احمد اویس صاحب حضور کی بات کر رہے تھے تو اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یا اس ملک میں رہنے والا کوئی شخص، کوئی ایک آدمی ایسا ہے جسے یہ بات نہ پتہ ہو کہ ہم اس رسول سے وابستہ ہیں
جن کے گرد و نواح میں رہنے والے ان کے اس میں ذاتی سے انہیں کم جانتے تھے اور صادق اور امین کے نام سے زیادہ جانتے تھے. تو پھر ہم سب کو اپنے اپنے انداز میں جب تنہائی میسر ہو اپنے آپ کو اپنے بالمقابل پا کر یہ سوال کرنا چاہیے کہ کائنات کے سب سے سچے رسول کا ماننے والا اپنے معاملات میں اتنا جھوٹ بولنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کے سب سے امانت دار رسول سے محبت کا اظہار کرنے والا، اپنی جان مال عزت آبرو تشخص سب قربان کرنے کا اعلان کرنے والا، دعویٰ کرنے والا، اپنے لین دین کے معاملات میں دیگر زندگی کی جو تقاضے ہیں ان میں بددیانت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جو دنیا سے سفر کرتے وقت آخری ایام میں اپنے ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اصحاب کی مجلس میں کہ میرا کسی پر کوئی حق ہے تو مجھ سے ابھی وصول کر لیں. اب تصور کیجئے آج ہم سے بھی کوئی ہمارا محبت کرنے والا بزرگ یہ بات کہے تو کیا ہم یہ بے باکی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن رسول رحمت نے اپنے عمل سے یہ مثال قائم کی کہ جب کہیں کسی دو اشخاص کے درمیان کوئی معاملہ ہو یا مملکت اور ریاست کے فرد کے درمیان کوئی معاملہ ہو، کسی نہ کسی انداز میں جہاں حق تلفی کا کوئی تصور قائم ہو سکتا ہے وہاں احتساب کا عمل پوری توانائی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ابھی خلفائے راشدین کی ہم بڑی ذوق شوق کے ساتھ اور بڑا مان اور فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے مثال پیش کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا خطبہ سنیے ذرا. خلافت کے وقت گویا یہ ذمہ داری سنبھالتے ہوئے انہوں نے پہلی بات کیا کی لوگوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ تم میں سے ہر وہ شخص میرے سامنے کمزور ہے، میرے سامنے وہ شخص کمزور ہے، ناتواں ہے، میں اس کے روب اور اس کی توانائی اور اس کے پس منظر اس کے حسب نسب سے مروب نہیں ہوں گا. جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کے اوپر کہیں ظلم کا کوئی داغ اس کے کردار کے اوپر موجود ہے، اور اس کے بالمقابل ہر وہ شخص میرے سامنے توانا ہے جو میرے اس نظم کا حصہ ہے اور میرے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے. میرے لیے وہ اس وقت تک توانا ہے، طاقتور ہے، غالب ہے جب تک میں اس کی اس حق تلفی کی تلافی نہ کر لوں. اور اس کے لیے وہ جو ایک عدل کا نظام رسول رحمت سے ہم تک پہنچا کسی نہ کسی انداز میں اس سے اس کی عشق شوئی نہ ہو جائے، اس کی دل جوئی نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اور عدل کا تصور یہ ہے احباب گرامی قدر کہ جس میں لوگ اس جواب دہی کے تصور کے ساتھ آپس میں معاملات کریں کہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ میں نے اپنے دائرے سے متجاوز نہیں ہونا، اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ جہاں میرا دائرہ ختم ہوتا ہے اس سے ایک قدم آگے کسی اور کا دائرہ اور اس کی سلطنت شروع ہو جاتی. یہ جو احتساب کا عمل ہے اسے بھی خیر کے باقی سارے تقاضوں کی طرح پہلے انفرادی درجے پہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور پھر جب آپ اس پہ پختہ ہو جائیں اپنے گرد و پیش پر اس کی کونسلنگ کریں اور پھر ایک نظام کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں بڑی دکھ کے ساتھ اور بے ادبی اگر نہ ہو تو پیش کی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کے اندر موجود جو رشتے ہیں ان کے درمیان ایک عدل کا نظام قائم نہیں کر سکتے. ہماری ساری زندگی تلخ بات ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ سچی بات ہے کہ ہم تو ماں اور بیگم جو ہے ان کے درمیان ہی ایک توازن قائم نہیں کر پاتے، بہن بھائیوں کے درمیان ایک توازن نہیں قائم کر پاتے. تو یہ جب تک عدل کا تصور میرے اور آپ کی نجی زندگی سے شروع نہیں ہوگا، خانگی زندگی میں اس کی روشنی نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ معاشرہ جو ہے وہ احتساب پہ اس طرح قائم رہ سکتا ہے. میری بہت دعائیں اور نیک تمنائیں اس ملک کے لیے، اس کے باسیوں کے لیے. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن پاکیزہ نیتوں اور ارادوں کے ساتھ اس ملک کے بانیان نے اس ملک کو بنایا تھا ہم اس میں اپنی کوئی خدمت پیش کر سکیں، اور اس ملک کو حقیقی فلاحی ریاست کے طور پر اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں اور ہمارے بعد آنے والے جو ہیں وہ بھی اس کے ثمرات سے مستفید ہوں. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ سب کی توجہ سماعت کا شکریہ.